پیغمبر کے صحابی تھے، وہ اس زمانے میں انہی کے مطابق بات کر رہے ہیں. نہیں، جو بھی اللہ رسول کا نام لیتا ہے مانتا ہے، نبی مانتا ہے اس کو. والذین ماں روز قیامت آپ کو کیا پیغمبر سے دور ہوں گے، آپ اس کی امت میں شمار ہوں گے، چاہے پیغمبر کے دور میں اس کے بعد کے یا روز قیامت آپ لوگوں کے جو بھی بات ہے. والذین ماں 5-6 خوبیاں ان کی بیان کر رہا ہے قرآن. اشداء علی الکفار، کافروں کے ساتھ یہ شدید ہو گئے، غضبناک. یہاں پر ہمارا حساب الٹا ہی ہے، جو بھی ہمارا قریب ہوگا اس کے اوپر شدید ہوں گے، جو 2 نمبر ہوں گے ان کے ساتھ بڑے آرام سے بات کریں گے. معیار ہی تبدیل ہو گئے. گھر میں گھسے، بچی بیچاری ڈر رہی ہے، بیوی بیچاری ڈر رہی ہے، بیٹا بیچارہ ڈر رہا ہے، نوکر تو بالکل ہی خوف زدہ ہے، تو جان نکلنے نہیں ہوتی، صاحب آ گئے. قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، یہ کفار کے اوپر شدید ہے، رحماء بینہم، لیکن جب آپس میں بیٹھے ہیں بڑے قریب اور ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے. پہلی صفت یہ دشمن پر غضبناک ہے. مالک اشتر کے متعلق آپ لوگ دیکھیں، مالک اشتر کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک بات کو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ علی علیہ السلام کو بعد میں مطالعہ کیجیے گا، پہلے مالک اشتر کا مطالعہ کریں. جب مالک اشتر کی شہادت کی خبر مولا کائنات کو پہنچی، ابھی مصر نہیں پہنچے تھے، راستے میں ہی معاویہ نے زہر دے کے مروا دیا، شہید کروا دیا عمر عاص کے ذریعے. مولا کو جب شہادت کی خبر ملی، مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا مالک اشتر کے لیے. وہ فرمایا مالک میرے لیے اسی طرح تھا جیسے میں پیغمبر اکرم کے لیے تھا. یہ اسباب عدی. مالک اشتر کے اوپر کسی نے کچرا پھینکا، جوان تھا، ٹھٹے مارتا ہوا چلا گیا. کوفے کا دن، ایک شخص نے اس کو کہا تجھے پتا ہے تجھے کچرا کس کے اوپر پھینکا تھا؟ نہیں. کہا یہ علی کے لشکر کا کمانڈر ہے مالک اشتر. مالک نے توجہ ہی نہیں کی، چلے گئے، جا کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ انتظار میں کھڑا رہا. کہا کہ قبلہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، آپ کون ہے، مجھے معاف کر دیں. کہا معاف تو میں نے ادھر ہی کر دیا تھا تجھے، مسجد میں آ کے تیرے لیے دعا کر رہا ہوں، پروردگار اس کو ہدایت فرما. کتنا بڑا کمانڈر، پورے لشکر کے ساتھ مالک اکیلا لڑتا تھا. اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. علی غضبناک اپنے دشمنوں کے اوپر، لیکن جب اپنے غلام کے ساتھ بھیجا کہتا ہے تو یہ نیا کپڑا پہن. بولا آپ امیر ہیں، آپ امام ہیں، آپ پہنے. کہ نہیں، تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، یہ کپڑا جوان پر اچھا لگے گا. اب ایک جملہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں عزیز. علی علیہ السلام نے بڑے کمال کا جواب دیا، کسی نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. علی نے کیا کیا؟ علی اس کو کہتے ہیں جو کسی غلام کو بھی غلامی کا احساس نہ ہونے دے. نہیں اس کو کہا کہ تو غلام ہے نا، ہمارے یہاں پر عیدیں آتی ہے نا، ہم اپنے نوکروں کو کپڑے دیتے ہیں، ہم اپنے نوکروں کو عیدی، ان کو نوکری کا، ان کو غربت کا احساس ہے. جو جیسا باپ ہوتا ہے ویسی تربیت بھی ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام جب جون کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا کربلا میں عاشورہ کے روز، جون نے اپنے سر کو زمین پہ گرایا. انہوں نے فرمایا جون میرا زانو پسند نہیں ہے تجھے؟ ہاں مولا میرے لیے بڑا فخر کا مقام ہے، لیکن کیا کروں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں. امام نے یہ نہیں کہا کہ تو غلام ہے، میں تیرے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ رہا ہوں. جملہ کیا ارشاد فرمایا جون تو میرے نزدیک میرے علی اکبر سے کم نہیں.
شخصیت، عظیم شخصیت، بزرگ شخصیت، جو دوسرے کے اوپر احسان بھی کرے، دوسرے سے پیار و محبت بھی کرے اور اس کے مقام اور عہدے کو اس کو یاد نہ کرے۔ اب یہ تو ایک گفتگو دوسری، اشداء الکفار والرحماء بینہم، جو بھی آپ کا اپنا ہے نا عزیزو، وہ جتنی بھی بڑی غلطی کر دے کوشش کرے اس کو اپنے آپ سے دور نہ کرے۔ مولا امیر المومنین نے کتنی مرتبہ ابن ملجم کو کہا تیری تلوار سے میں مارا جاؤں گا، لیکن اس کو پھر بھی دور نہیں کیا اپنے آپ سے۔ میں اتنی جنگیں آپ کے ساتھ لڑا ہوں، آپ کے ساتھ اتنی میں نے تلوار چلائی ہے، میں ماروں گا آپ کو؟ کہا ہاں تو ہی مارے گا مجھے، دور نہیں کیا امام۔ پتہ نہیں امام حسین علیہ السلام کس کس کو واشد اور کفا، زیادہ ٹائم نہ لوں آپ لوگوں کا، باتیں کچھ زیادہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ رحماء، دوسری صفت ان کی رحماء بینہم ہے، تراہم رکن و سجدن، جب آپ ان کو دیکھیں گے ان کی دو ہی حالتیں آپ کو ملیں گی، یا ان کو رکوع کی حالت میں دیکھیں گے یا ان کو سجدوں کی حالت میں۔ پیغمبر اور علی کے شیعوں کی شناخت رکوع اور سجدے ہیں۔ کہاں سے پہچانے کہ یہ علی کے شیعہ ہیں؟ کہاں سے پہچانے کہ یہ پیغمبر اکرم کی امت ہے؟ رکن و سجدن، آپ ان کو دیکھیں گے حالت رکوع میں، آپ ان کو دیکھیں گے حالت سجدے میں۔ باتیں تو یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ سے طلب کریں گے پروردگار اپنا فضل و کرم میرے اوپر نازل کر۔ 3 4 5 پانچویں صفت ورضوان، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، پورے شہر کراچی کی خدمت کرے، کسی سے امید نہیں لگائے گا پروردگار اگر پورے کراچی کی میں نے خدمت کی ہے اس لیے نہیں کی ہے کہ یہ میرے لیے واہ واہ کریں، میں نے خدمت اس لیے کی کہ کسی طرح تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پروردگار میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ نہیں کہ بڑا فخر کروں میں نے علی اکبر قربان کر دیا، میں نے قاسم قربان کر دیا، میں نے عباس قربان کر دیا، میں نے علی اصغر کو قربان کر دیا، اتنی قربانی ہے۔ یہ ساری قربانیاں میں نے اس لیے نہیں دی کہ لوگ واہ واہ کریں گے حسین نے کیا قربانی دی دین کے، یہ ساری قربانیاں میں نے اس لیے دی ہے کہ تو کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ کربلا کے درس ہے۔ دنیا میں کوئی خیر ایسا نہیں ہے، خوبی ایسی نہیں ہے کہ جو آ کر کربلا پہ ختم نہ ہو، ہم لوگ نہیں بیان کر پاتے۔ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب ان کے ماتھوں کو دیکھو گے نا، علی والوں کے ماتھے کو، پیغمبر کی امت کے والوں ماتھوں کو، من اثر السجود، سجدوں کے نشان ہوں گے ان کے ماتھوں کے۔ اب یہاں پر میں کیا کروں؟ ہم لوگوں کو کدھر لگایا؟ قرآن کہہ رہا ہے 7ویں صفت من اثر السجود۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا مولا یہ سجدوں کی حکمت کیا ہے؟ آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ایک دفعہ سجدے میں جاتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر سجدے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا؟ ایک شخص نے پوچھا مولا امیر المومنین، کیا حکیمانہ جواب مولا کائنات نے دیا۔ ایک جملہ جو ہے نا انسان کو مجبور کرتا ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ بڑی کوئی طبیعت کے اور مزاجوں کے اور حسب کے نجس لوگ ہوں گے جو اتنا کچھ علی سے سننے کے بعد بھی اس کی عظمت کے قائل۔ مولا نے فرمایا پہلا سجدہ جب تم جاتے ہو زمین پر ماتھا اپنا رکھتے ہو
اقرار کرتے ہو کہ میں مٹی سے پیدا ہوں، میری اصل مٹی ہے، وہاں سے جب اٹھاتے ہو سر اس بات کا اقرار ہے کہ مجھے مٹی سے بنایا گیا، میری اصل بھی مٹی ہے اور مجھے بنایا بھی مٹی سے۔ جب تم تیسرے سجدے میں جاتے ہو پھر تمہارے کو مٹی میں ڈال دیا جائے گا، پھر تم جب سر اٹھاتے ہو تو ایک دفعہ پھر مجھے روز قیامت اٹھایا جائے گا کہ یہ سجدے تمہیں روز قیامت کو یاد دلاتے ہیں، تمہاری اصلیت کو بھی یاد دلاتے ہیں اور روز قیامت کو بھی یاد دلاتے ہیں۔ یہ سجدہ ہے۔ اب ہمارے یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ باتوں کو میں عرض کر دوں۔ ایک مسئلہ سجدے کا ہے کہ جی سجدے، ایک مسئلہ طویل سجدوں کا ہے، ایک مطلب طویل سجدوں کا ہے۔ دو الگ الگ گفتگو ہیں روایات کے اندر، ایک تو یہ سجدہ، دوسرا کیا طویل سجدہ۔ اب سجدوں کے متعلق مولا کائنات کی کلامات کے اندر میں نے 6 چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا، 6 چیزوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں نے کیا۔ سب سے پہلے یہ کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ملائکہ تم لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آدم جو ہے اس کو بنا رہے ہو، یہ خون خرابہ کرے گا، پروردگار عالم نے کہا جو میں جائے گا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو۔ آپ جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں پروردگار عالم ملائکہ کو بلا کر کہتے ہیں ملائکہ آ کر دیکھو، تم لوگ کہہ رہے تھے نا یہ خون خرابہ کرے گا، یہ میرا بندہ ہے، کس خضوع و خشوع کے ساتھ سجدوں میں مصروف۔ اور سب سے زیادہ فخر و مباحات، سب سے زیادہ فخر و مباحات پروردگار عالم نے اس وقت کیا جب کربلا کی سرزمین پر روز عاشورہ حسین نے زمین کے اوپر سجدہ کیا کہ دیکھو تمام عزیز و اقارب کو قربان کرنے کے بعد بھی یہ میری بارگاہ میں گڑا نہیں کر رہا ہے، پھر بھی اس نے سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے پروردگار تو راضی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اسی لیے پروردگار عالم اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ 2 ہستیوں کے لیے راضی و مرضی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے راضی و مرضی کا لفظ جو لقب بنا وہ جناب سیدہ کا ہے، تو راضی بھی ہے تو مرضیہ بھی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی تو خدا سے راضی ہے، خدا تجھ سے راضی ہے۔ عملی کسی کو پتا؟ ہمارا دعویٰ ہے اللہ ہم سے راضی ہے، پتہ نہیں اللہ بھی ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ہم سب کا دعویٰ یہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، پتہ نہیں کسی نے امتحان کیا یا نہیں کیا، حسین بھی ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم جناب سیدہ کے لیے اور جناب امام حسین کے لیے دنیا میں ہی ان کو اعلان کر کے کہا کہ بابا تم ہم سے راضی ہو، ہم تم سے راضی۔ نفس مطمئن آسان نہیں ہے، نفس مطمئن ہونا۔ آج ہر ایک پریشان ہے، میری تو جب موت آئے گی پتہ نہیں میری کیا حالت ہوگی، میرے کو کہاں لے جایا جائے گا، ہر کوئی پریشان۔ لیکن پروردگار عالم نے امام حسین کے لیے اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پر۔ اب دیکھیں یہاں پر بڑی باتیں ہیں، اگر میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں ٹائم بڑا ہو جاتا ہے۔ ارجع الی ربک، ہم تو سب کہتے ہیں یا اللہ میں جنت میں بھیج دے، یا اللہ حوریں دے دے، ہر ایک کی آرزو یہی ہے کدھر جانا ہے؟ جنت میں۔ کل میں نے مسجد کے متعلق بھی عرض کیا تھا مولا امیر المومنین سے، یا آپ کو جنت چاہیے یا مسجد چاہیے؟ مولا نے کہا مسجد۔ کہ جنت میں اپنے نفس کو خوش کروں گا، مسجد میں اپنے رب کو خوش کروں گا۔ ارجع الی
کہا میرے بندے اے نفس مطمئن تو جنت میں آ جا، حوروں کے پاس آ جا، نہروں کے پاس آ جا. کہا یہ تیرے لیے مقام بہت چھوٹا ہے. ارجع الی ربک، تو جنت میں نہیں جائے گا، تیرا مقام تیرا رب ہے، اس کی اطراف میں آیا. حسین تیری قربانی ہے. رب کا نہیں کہا کہ جنت میں. راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے. تو اللہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بہترین کہ اللہ تعالیٰ. اسی لیے آپ لوگ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے پوری معرفت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی شہادت کو پیش کیا. اس حالت کو اپنی شہادت کے لیے انتخاب کیا کہ جو خدا کے سب سے قریب ہوتی ہے اور اس سے بہتر حالت نہیں ہو سکتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے لیے سجدے کا انتخاب کیا کہ پروردگارا یہ وہ حالت ہے کہ جو سب سے نزدیک ترین حالت ہے. اسی لیے مولا کی شہادت بھی پاک کمال حالت کے اندر ہوئی. اچانک نہیں گئے امام حسین. اور دنیا کے اندر یا علی آپ کے بھی سر پہ سر لگی، آپ بھی سجدے میں تھے، لیکن آپ 2 دن کے بعد شہید ہوئے. امام حسین نے تا قیامت تک دنیا کو بتا دیا کہ حسین ہر دشمن خدا کے سامنے سر بلند رکھتا ہے، لیکن خدا کے سامنے اتنا سجدے میں چلا جاتا ہے کہ اس کا سر جب سجدے میں جاتا ہے تو پھر کٹ کے ہی لو کے نیزے پہ ہوگا. امام حسین کا آخری پیغام آپ لوگ کے لیے سجدہ ہے. کن چکروں میں لگ گئے ہم شیعہ. سید الساجدین، ابھی وہ تو کبھی انشاءاللہ بعد میں کبھی بات کریں گے. امام سید سجاد کے کیا سجدے تھے، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کیا سجدے تھے. پوری کتابیں ان کے سجدوں کے ایک سجدے. کہا کہ سب سے پہلے اسی لیے کہا کہ جب دعا کرو کوشش کرو سجدے پہ دعا کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں دوسرا جو ہے امام زمانہ کی روایات جو ہے ان کو اگر آپ مطالعہ کریں، فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ شیطان کی ناک کو ذلت کے ساتھ زمین پر رگڑے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں معلوم. اس کو چاہیے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے شیطان کی ناک کو زمین پر رگڑتے ہیں. تو ہی کہتا تھا نا میں سجدہ نہیں کروں گا. آپ کا مقابلہ اس وقت شیطان کے ساتھ ہے. میں نہیں سجدہ کر رہا آدم کو. اور ایک روایت میں تھا کہ روتا ہے، اپنے آپ کو تماچے مارتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے شاگردوں کو بھی اکٹھا کر کے کہتا ہے بڑے لعنتی ہیں ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بندہ جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا، یہ دیکھو سجدوں میں مصروف ہے. اور میں انہی سجدوں نہ کرنے کی وجہ سے آج بارگاہ خدا سے ذلیل ہو کر نکالا گیا. سجدے نہ کرنا بارگاہ الہی سے اخراج ہے، باہر نکل جا. سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سجدہ بارگاہ خدا میں حاضر ہونے کا نام ہے. بارگاہ خدا کے اندر حاضری کا نام سجدہ ہے. جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں پروردگار عالم کہتا ہے انت رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے. اللہ کھانا پینا بند نہیں کرے گا آپ کو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی ہے، آفس تو ہمارا صحیح چل رہا ہے نا، دھندا صحیح چل رہا ہے، کاروبار صحیح چل رہا ہے، کھانا پینا صحیح چل رہا ہے. او بھائی کھانے پینے کے لیے کوئی اسلام اور مومن ہونا شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی اپنے دے رہا ہے، یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، نصرانیوں کو بھی دے رہا ہے، سکھوں ہندوؤں کو بھی دے رہا ہے. کھانا پینا جو ہے یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ مسلمان بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جس کو بھی میں پیدا کروں گا اس کو روزی دوں گا، چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو. آپ اپنی اچھی روزی میں مطمئن نہیں ہوں گے. کیا ہوا میں مسجد نہیں گیا، ٹربو تو میرے پاس ہے نا، اولمپیاڈ تو میرے پاس ہے نا.
یہ دلیل نہیں ہے۔ پاکستان کی پوری دولت جو ہے، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ایک کے بعد پاکستان کی پوری دولت سے زیادہ دولت ہے۔ میں رسوا۔ دوسرا یہ کہ شیطان کی شکست۔ فرمایا کہ سجدے گناہوں کو پاک کرتے ہیں، گناہوں سے صاف کرتے ہیں۔ یا رجل یا رسول اللہ کثرت ذنوبی وضعف عملی، کیا کروں یا رسول اللہ، گناہ بہت ہیں، اعمال میرے بڑے تھوڑے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا فقال رسول اللہ اکثر السجود فإنه يحط الذنوب كما تحط۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ایک ہی تیرا علاج ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں، کثرت سے سجدے کر۔ جتنے تو سجدے کرے گا تیرے گناہ اس طرح جڑیں گے جیسے خزاں میں درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے سجدہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ خطبہ شعبانیہ، اگر کوئی نہیں مطالعہ کرتا ہے خطبہ شعبانیہ کو، اس کو کیا پتا میں روزے کیا رکھ رہا ہوں، وہ خیالوں میں پورا شیڈول، پورا پروگرام پیغمبر اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں ماہ رمضان کر دیا۔ اس کے اندر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں ظہورکم ثقیل من اوزارکم فخففوا عنها بطول السجود۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ماہ رمضان سے پہلے جو آخری جمعہ تھا ماہ شعبان کا، اس کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پشت جو ہے نا وہ گناہوں سے بھاری ہیں، تمہارے کاندھے بڑے وزنی ہیں، ان کو ہلکا کرو، سبک کرو۔ یا رسول اللہ کیسے کرو؟ بطول السجود، کثرت کے ساتھ سجدے کرو، جتنے زیادہ سجدے کرو گے تمہارے کاندھوں سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آیت اللہ کے وعدے عملی پہلا درس جو ہم نے سنا، درس دیتے دیتے اچانک جو ہے وہ زور کا ٹائم ہوا، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روایت پڑھی پیغمبر اکرم کہ انسان جب ایک نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی آگ جو اس کی پشت کے اوپر ہوتی ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ فجر کے بعد سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، زور تک پھر وہ کوئی گناہ کرتا ہے، زور کی نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے وہ مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مغرب تک جو گناہ کرتے ہیں مغرب کی نماز۔ تو ادھر میں نے 2-3 باتیں کی اپنے شاگردوں سے، میں نے کہا دیکھو ہر وہ انسان جو اپنی ذات سے مخلص ہوگا اپنے آپ کو جلنے سے بچائے گا، نہ فقط جلنے سے بچائے گا بلکہ کوشش کرے گا اس کے بدن کے اوپر جو آگ لگی ہوئی ہے جلدی سے جلدی اس کو مٹائے، یعنی اول وقت میں نماز پڑھے۔ گناہوں کی سنگینی، گناہوں کا وزن لے کر انسان اپنے پشت کے اوپر چل رہا ہے۔ فخفف عنها بطول السجود۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز جو ہے بہترین حالت انسان کی بارگاہ خدا میں سجدے کی عادت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پانچویں بہشتی مشن۔ اب یہ 2 روایات کو ذرا توجہ سے سنیں۔ پیغمبر اکرم کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ تجھے میری مدد کرنی پڑے گی، یعنی میری دعاؤں کی قبولیت تیرے ہاتھ میں۔ ابھی ادھر مولانا حضرات جو پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے تمہاری ضرورت ہے تم میری مدد کرو۔ اینونی میری مدد کرو تمہاری، کہہ رہے ہیں میں جنت میں چلا جاؤں، پیغمبر کہہ رہے ہیں تجھے میری مدد کرنی پڑے گی۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا تجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ کہا آمین کہنا پڑے گا؟ نہیں، آمین سے کم مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو جنت میں جائے گا۔ تیرے جنت کا جانے کا ایک ہی طریقہ، میں دعا کروں گا تیری آمین یہ ہے کثرت سے تو سجدہ کرے، جب تک تو کثرت سے سجدہ نہیں کرے گا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔
مجھے پتا ہے میں پہلی دفعہ آپ لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے اس سے پہلے یہ باتیں نہیں سنی ہیں، کچھ بھول بھی جائیں گے، چونکہ ہمارا ماحول ہی نہیں ہے اس قسم کی گفتگو کا، ہمارے کو کسی اور چکر میں لگا ہے۔ بہشت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، ایک ہی بات ہے، کثرت السجود، کثرت سے سجود۔ آمین۔ یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں پروردگار اللہ مجھے آپ کے ساتھ محشور فرمائے۔ ہماری تو آخر میں دعائیں یہ ہے نا، میں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کا حقائق بھی سنیں، باتیں نہ سنیں، حقائق سنیں۔ یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیں کہ میں وہ کروں تو پروردگار عالم آپ کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ مجھے محشور فرمائے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہمارے ساتھ محشور ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنے زیادہ سجدے کرے گا ہم تجھے خود اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اب میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں شان مومن کے خلاف، اور بھائی پیغمبر کے ساتھ محشور ہونا ناروں سے نہیں مسئلہ حل ہوگا، رنگوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، زیورات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پیغمبر کے ساتھ جانا ہے، مسئلہ اس کا ایک ہی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں تو ڈیسائیڈ کر۔ پھر آخری بات آپ لوگوں کے ساتھ کروں، اور وہ یہ ہے کہا کہ پیغمبر اکرم کے اصحاب ایک جملہ کہتے تھے، مالی اراک خجلھا، مالی اراک جلھا۔ جب ایک صحابی دوسرے صحابی کو دیکھتے تھے کہتا ہے یار میں بڑا حیران ہوں، اب دیکھیں اس کے پیچھے جملے کیا تھے، کہ تیرے ماتھے میں ہم سجدوں کا نشان نہیں دیکھ رہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو بولتے ہیں، یہ ساری میں نے روایات سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگ ایمان میں تو میں دے سکوں۔ مالی اراک جلھا کہنے کا مقصد پتہ کیا ہے اس کے؟ بھائی تیرے نماز واجبات پڑھنے پہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو نمازی ہے، لیکن اگر تو تاکیبات اور مستحب و نوافل بھی پڑھتا ہوتا تو تیرے ماتھے کے اوپر سجدوں کے نشان ہوتے۔ کیا مسئلہ ہے کہ تو واجبات پر اکتفا کرتا ہے، نوافل کو نہیں پڑھتا؟ میرا چشمہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، چلو ٹھیک ہے۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ آیا بھی تھا اب ایک روایت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، وہ جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہتا ہے، پرسوں تک میں فارسی میں پڑھ رہا تھا، نہیں آ رہا ٹھیک ہے، لیکن کل میں نے جب تحقیقات کر رہا تھا کتاب کی تو مجھے اس کی عربی بھی مل گئی، لہٰذا میں نے اپنا جو پرانا صفحہ تھا اس کے اندر سے فارسی میں نکالا اور عربی کو ڈال دیا۔ مولا فرماتے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انی لأکرہ للرجل ان ترى جبهته جلحاء لیس فیہا شیء من اثر السجود۔ علی علیہ السلام 15 سے 20 کتابوں میں یہ روایت ہے مولا امیر المومنین کی، اور مجھے یقین ہے کہ آج تک آپ کو کسی نے یہ نہیں سنائی۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اپنے شیعوں کے وہ ماتھے دیکھ کر انتہائی کراہت ہوتی ہے کہ جن کے ماتھوں کے اوپر سجدوں کے نشان۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ مولا امیر المومنین کا انی لأکرہ، کراہت ہوتی ہے مجھے میرا شیعہ اور اس کے ماتھے صاف ہو۔ مولا 1400 سال کے بعد آپ لوگ آئیں اور آ کر دیکھیں نظام کیا ہے ہمارے۔ اب تھوڑا سا ماحول بنائیں، قبلہ قرآن سے مدد لیں، کچھ تھوڑا سا ماحول بنائیں۔ قرآن مجید کے اندر 12 سے 13 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ میں اس کے عربی نہیں پڑھوں گا، آیات نہیں پڑھوں گا، چونکہ سجدے والے میں آپ لوگ بار بار سجدوں میں جائیں گے۔
میں اس کا اردو پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، خوشی سے یا مجبوری میں کرنا ہے، جو ماحول دیکھیں بن رہا ہے۔ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ ماحول عبادت کا اور سجدوں کا ماحول۔ آپ کے زمین پیروں کے نیچے وہ بھی سجدوں میں مصروف ہے، آپ کے سر کے اوپر آسمان وہ بھی سجدوں میں مصروف ہے، آپ کے اطراف کے اندر درخت اللہ کو سجدوں میں مصروف ہیں، جو بھی زمین و آسمان میں چیزیں، آپ کے اطراف کا ماحول سجدوں کا ماحول ہے، طوعاً او کرہاً، اطاعت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یا مجبوری میں، سب جھکے ہوئے ہیں۔ بالغدو والآصال، صبح بھی سجدہ کرتے ہیں، شام بھی سجدہ کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں ہے، لگے ہوئے سجدوں میں۔ میں جسوں کے نا ماحول بیٹھا ہوں، ماحول بنا ہے۔ اب دوسری آیت شریفہ یہ سورہ رات کی ہے۔ اب سورہ عرض کروں حج، کیا تم نہیں دیکھتے اگر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں ہر وہ چیز کے جو آسمان میں اور زمین میں؟ اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے؟ نہیں خدا، ہم خود ہی نہیں کرتے ہیں، ہم دوسرے کو کیا دیکھیں؟ یہ کوئی روایت یا حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اب پروردگار عالم ایک ایک کا تذکرہ کرتا ہے۔ پہلے کلی طور پہ کہہ دیا آسمان و زمین کی، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ کدھر ہے تمہارے ڈیلے، کدھر ہیں آنکھیں، کدھر ہے؟ نہیں دیکھتے؟ ہر چیز اللہ کو صحیح۔ میں دوبتیں، دوبہ کا لفظ بعض اوقات چوپائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ہر وہ چیز کے جو ہلنے والی ہو، مقصود ادھر حیوانات ہی۔ یہ جو آپ بیچارے گدھے کو چابک مار رہے ہو، گھوڑے کو چابک مار رہے ہو، تجھے پتہ ہے جس کو تو چابک مار رہا ہے یہ خدا کے سجدوں میں مصروف ہے؟ زخمی ہے بیچارہ، اس کی طاقت سے زیادہ وزن ڈال دیا اس کے اوپر۔ پیغمبر اکرم کے پاس جب کھچر لے کر آیا، پیغمبر اکرم نے کہا یہ کھچر کس کا ہے؟ یا رسول اللہ میرا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اس کو ایک عجیب جملہ کہا، اگر روز قیامت تو اس کھچر کی فریاد سے بچ گیا نا تو اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائے۔ کیا پتہ تجھے ایک جانور جہنم میں لے کے چلے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے کھانے کا۔ یہ چوپائے سجدہ کریں، یہ ملائکہ سجدہ کریں، اور وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، سورہ نحل، اور یہ تکبر بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر جو نماز تہجد نکل کے آتا ہے، مولانا تھوڑی دیر ہو گئی تہجد میں۔ او بھائی تو میرے کو کیا بتا رہا ہے یار، تو نے پڑھی اپنے اللہ کے لیے پڑھی، آج بڑی دیر سے اٹھانا ہے، بس آج میں بڑا تھکا ہوا تھا، بڑی مشکل سے نماز تہجد پڑھی، اس سے بہتر ہے نہ ہی پڑھتا، نہ پڑھتا تو غرور، تکبر، یہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ علم تری وللہ، یہ علم تری، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے زمین و آسمان میں جو چیزیں؟ بس قبلہ وہ جو اوپر کی جو صبح و شام، وہاں پر ایک اور بھی لفظ ہے کہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ خداوند عالم تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ زمین و آسمان میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو سجدوں میں مصروف ہے، صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وَظِلَالُهُمْ، ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ جب چل رہے ہیں دھوپ کے نیچے، آپ کا جو سایہ زمین پر ہے نا وہ بھی اللہ کو سجدوں میں مصروف ہے۔ عجیب ہے، درخت پر اس کا سایہ زمین پر ہے وہ بھی اللہ کو سجدوں میں۔ ہم لوگ ایک دن بیٹھے، میں اور آغاز مدبر کا بیٹا مولچدہ، میں نے کہا یار اس کو دیکھے تو صحیح، ہمیں سائے کس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ ہمیں ایک چھوٹی سی بات ملی کہ جب سورج طلوع کرتا ہے سایہ لمبا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ خط استوا پر آتا ہے، اوپر آتا ہے، جیسے ظہر کا ٹائم ہے سایہ گھٹتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ جب دوبارہ مغرب کی طرف جاتا ہے سورج پھر سایہ یہ بڑھتا۔ یہ سایوں کا زیادہ اور چھوٹا ہونا یہ تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ سایہ اللہ کو سجدوں میں مصروف۔ آپ کی سب سے چھوٹی حالت جو ہے عبادت کے اندر وہ سجدے کی حالت ہے۔
رکوع میں بھی آپ کا قد بڑا ہے، قیام میں تو ہے ہی بڑا، لیکن جب سجدے میں جاتے ہیں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کہ یہ جو سایوں کا بڑا اور کم ہونا ہے، یہ اللہ کو سجدوں میں مصروف ہے۔ توبہ ملائکہ اب ادھر سے آئے ہیں، علم ترى حج، ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں اللہ کو سجدوں میں مصروف ہے۔ والشمس، سورج، کڑاکے کا سورج 55 ڈگری سینٹی گریڈ کی تپش کو پھینک رہا ہے آپ کے اوپر، لیکن اللہ کو سجدوں میں مصروف۔ والقمر، چاند اللہ کو سجدوں میں مصروف۔ والنجوم، یہ تارے سیارے اللہ کو سجدوں میں مصروف۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ماحول اطراف کا کیا بن رہا ہے۔ آخر میں ایک ہی جملہ کہوں گا میں، والجبال، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ، یہ K2، یہ ہمر، یہ پہاڑ اللہ کو سجدوں میں مصروف۔ والشجر، یہ آپ کے اطراف میں جو درخت ہے نا، ان کو نہ توڑا کرو، اللہ کو سجدوں میں مصروف۔ کیوں ان کو جلا کے راکھ کر دیتے؟ اللہ کو سجدوں میں مصروف۔ والدواب، وہی حیوانات۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بدبختی ہم لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے کہا سارے ملائکہ سجدہ کریں، سارے پہاڑ سجدہ کریں، سارے درخت، لیکن جب لوگوں کی بات ہے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لیکن لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو مجھے سجدہ کریں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا لوگ ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ چلے جی، اب اس کے بعد فرماتے ہیں وہ کیا، اس کے بعد اب یہاں تک آ گئے آپ لوگ، سورج کی بات ہوئی، اس میں سے مجھے اب 4-5 چیزوں کا آپ کا ماحول اب آ گیا سمجھ میں آپ کو۔ آپ کے سر پہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، درخت ہے، یہ سب سجدہ، آپ کے اطراف میں سارے کے سارے سجدوں میں۔ ماحول عبادت ہے، ماحول سجدوں میں۔ بڑی جرأت چاہیے عبادت کے ماحول میں انسان گناہ کرے، اس کو پتا ہو میرے دائیں والی چیز بھی اللہ کی عبادت میں مناسب، میرے بائیں والی چیز بھی، میرے سر پہ بھی اللہ کی عبادت، میرے پاؤں کے نیچے بھی عبادت ہے۔ بڑی غیرت، بڑی جرأت چاہیے کہ انسان اس چیز کے اوپر کھڑا ہو کر اس چیز کے نیچے گناہ کرے کہ جو اللہ کی عبادت میں مناسب، اللہ کو سجدوں۔ سورج سجدہ کرتا ہے، درخت سجدہ کرتا ہے، پہاڑ سجدہ کرتا ہے۔ اب یہاں تک میں آپ لوگوں کو لے کر آیا فقط اس لیے، ایک مناجات جناب زینب نے کربلا میں پڑھی ہے۔ مناجات ایک جناب زینب نے کربلا میں پڑھی، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں سنی۔ شام غریبہ میں جب خیمے لٹ گئے، خیمے جل گئے، سب کچھ ہو گیا، زیورات لٹ گئے، بیوی نے بچوں کو اکٹھا کیا اور جناب ام کلثوم کے حوالے کیا، بہن ان کو سنبھالو، اب یہ بکھرے گا۔ اس کے بعد جا کر خاک کربلا کہ جس کے عزیزوں کے خون سے آلودہ ہے، اس کے اوپر کھڑی ہوئی آزان تھی، اقامت تھی، نماز کو پڑھا، اور نماز کو پڑھنے کے بعد ایک مناجات۔ جس قوم کی بیوی جس کو وہ اتنا اپنی شہزادی علی کی بیٹی مانتے ہیں، وہ شام غریبہ میں اول وقت کے اندر آزان، اقامت، نماز جاری، جیسی نماز آپ کی بیٹی نے پڑھی آپ نے نہیں پڑھی، حسین جیسی نماز آپ کی بہن زینب نے پڑھی آپ نے نہیں پڑھی، مولا حسن جیسی نماز جناب زینب نے پڑھی آپ نے نہیں پڑھی، علی اکبر، قاسم، عباس جیسی نماز زینب نے پڑھی آپ نے نہیں پڑھی۔ عرفانی کیا بول رہا ہے تو؟ کہاں مولا صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب آپ
آپ لوگوں نے نمازیں پڑھی تھی، آپ کا بھائی کا لاشا آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ جب آپ لوگوں نے نمازیں پڑھی تھی، آپ کے بھتیجوں کے لاشیں آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ یہ نماز جناب زینب کی ہے کہ مصلی پر کھڑی ہے، مصلی بھی خاک کا ہے، گرم میں تپا ہوا ہے، دائیں دیکھتی ہے حسین کا لاشا، بائیں دیکھتی ہے عباس کا لاشا، آگے دیکھتی ہے اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، اتنے لاشیں، وہ بھی عباس جیسا بھائی، حسین جیسا بھائی۔ انسان اپنے ایک جوان بیٹے کا لاشا دیکھتا ہے تو حواس اپنے کھو بیٹھتا ہے۔ زینب تو کیا ہے علی کی بیٹی، اتنے عزیزوں کے لاشوں کے باوجود بڑے آرام سے کہتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی قوم کا کوئی فرد نماز نہ پڑھے جو زینب کو اپنی شہزادی اور آزادی مانتا ہو۔ علی آپ نے یہ نماز نہیں پڑھی ہے؟ ہر کسی کو بھول گئے، خدا تو ہی تو ہے، نہ حسین ہے نہ عباس ہے، اب تو ہی تو ہے۔ یہ تربیت کس کی ہے؟ یہ علی کی تربیت ہے، یہ زہرا کی ہے۔ بس قبلہ میں یہاں تک آپ کو پتہ رلانے کے لیے نہیں رہ رہا، میں فقط آپ کو حالات بتا رہا تھا کہ زینب نے شام غریبہ میں نماز مغرب کو کس طرح پڑھا۔ ایک لمحے کے لیے نماز کو تاخیر میں نہیں ڈالا زینب نے۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک مناجات پڑھی جناب زینب نے، اس مناجات کو سنے آپ لوگ۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، مولا المومنین کی مناجات یہی ہے۔ مولا کا پہلا جملہ یا عز من لا عز لہ، اے خدا تو اس کی عزت ہے کہ جس کے پاس عزت نہ ہو۔ جناب زینب کا کیا جملہ ہے؟ جناب زینب کا کیا جملہ ہے؟ یا سند من لا سند لہ، اے اس کا بھروسہ جس کے اوپر کوئی بھروسہ کرے۔ یہاں پر آتے آتے پورا مناجات کو پڑھنے کے بعد اس حالت کے اندر اب عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوئے کیا جملے جناب زینب نے ارشاد فرمائے۔ فرماتے ہیں، بی بی فرماتی ہے، انت الذی سجد لک سواد اللیل، پروردگارا، ایک ایک جملہ جو ہے نا پوری دنیا کے ساتھ تولا جائے، دنیا ہلکی ہے زہرا جناب زینب کے جو پروردگارا تو وہ ہے کہ جس کو رات کی تاریکی سجدہ کرے، رات کو چلیں گے یہ کام کر رہے، بی بی فرماتی ہے جس تاریکی میں تو گناہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے سجدوں میں مصروف ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَنُورُ النَّهَارِ، یہ دن کی روشنی اللہ کو سجدوں میں مصروف ہے۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ زینب اب فقط خدا ہی خدا ہے، نہ حسین ہے نہ عباس ہے، اب وَضُوءُ الْقَمَرِ، قرآن نے کہا چاند اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، بی بی فرما رہی ہے چاند کے ساتھ ساتھ اس کی روشنائی اور چاندنی بھی اللہ کو سجدوں میں مصروف ہے۔ وَالشُّمُسُ الشَّمْسِ، قرآن نے کہا کہ سورج اللہ کو سجدوں میں مصروف ہے، بی بی نے فرمایا سورج کی حرارت اور سورج کی تپش بھی اللہ کو سجدوں میں مصروف ہے۔ وَحَفِيفُ الشَّجَرِ، درختوں کے پتوں کی سرسراہٹیں بھی خدا کو سجدوں میں مصروف ہے۔ وَدُوِّ الْمَاءِ، شام غریبوں میں جناب زینب خدا کی بارگاہ میں اور پروردگارا پانی کے اندر موجوں کی آوازیں بھی اللہ کو سجدوں میں، پروردگارا تو عبادت سے فارغ ہوئی بی بی، دو جملے فقط بس رکھ کے، عبادت سے فارغ ہوئی بی بی آئی ام کلثوم کے پاس،
جاؤ کلثوم آرام کرو، اب زینب پیدا دی، تھکی ہوئی، ظلم تشدد کیا کیا نہیں دیکھا سے، کہ جاؤ آپ آرام کرو، اب علی کی بیٹی پیدا دی، 2 جنگیں بدل جب آدھی رات کا پہر ہوا، گھوڑوں کی ٹانپوں کی آواز میں متوجہ رہنے سے پہلا جملہ جو فرمایا، اے گھوڑے سوار وہیں پر رک جا، بچے ابھی ابھی سو رہے، اور آگے بڑھا، کہ تجھے علی کی بیٹی زینب کہتی ہے کہ وہیں پر رک جا، وہ نہیں رکا، آخر میں کہا تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا میں عباس کی بہن زینب۔ گھوڑا سوار آتا ہے، جب قریب آیا بی بی نے کہا کون ہے تو؟ میں زینب تجھے روکتی تھی، تو رکا نہیں۔ گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، علی نے دیکھا میرا بابا علی ہے، زینب نے دیکھا میرا بابا علی ہے، کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ بیویوں کے پاس گئی، کہا بیویوں کوئی کپڑے کا ٹکڑا یا رومال ہے تو مجھے دے دو، کوئی کپڑے کا ٹکڑا کوئی رومال ہو تو مجھے دے دو۔ کہا بیوی آدھی رات کو آپ کو اپنے سر کے پردے کی اور بالوں کی فکر ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فقط ایک ہی جملہ، بیوی نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میرا بابا علی آیا، میں نے زندگی میں کبھی سر پہنا نہ ہو کے ساتھ۔ اب یہاں تک آپ لوگ آئیں گے تو ایک جملہ اور سن، اس کے بعد جناب سکینہ کے پاس گئی اور جا کے کہا سکینہ اٹھو دادا آئے ہیں، سکینہ اٹھو دادا ہے۔ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی ہم آپ جائے، میں نہیں جا رہی۔ کہا ناراض ہو؟ ہم ناراض نہیں ہیں۔ کہا جملہ سنے عزیزہ لو، آئے روز شہادت ہے جناب سکینہ کا، آئے روز شہادت تھا، اس زندان والی قبر کو دیکھیں آپ لوگ، اس کو یاد کریں کہ اس بیوی جو ابھی ہمارے سہیل بھائی نے بڑا اچھا جملہ کہا یہ تو وہ مصائب ہے جو ہم تک پہنچ گئے، پتہ نہیں سکینہ پہ کیا کیا گزرا سکینہ آ جاؤ دادا آئے، کہا پھوپھی ہم آپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جملہ سنیں گے آپ لوگ، جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ہر باپ کو اپنی بیٹی عزیز ہوتی ہے، آپ نے ایک مرتبہ بابا کو یاد کیا، بابا آ گیا، میں شام سے لے کر ابھی تک بار بار اپنے بابا کو پکار رہی ہوں، میرا بابا نہیں آیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میرے بابا کا سر تن سے ٹوٹا۔ پروردگار زمانے کے زور میں تعلیم پروردگار اسلام کو سربلند کر، مذہب تشیع اور شیعوں کی حفاظت کر، اس کے دشمن کو ذلیل و نابود کر۔ طے ہوا تھا کہ آمین بلند آواز سے کہیں گے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے بھی معلومین ہیں، ہمارے قاری صاحب معلوم ہیں، قاسم بھائی ہماری معلوم ہیں، ساجد بھائی عالم جو تہران کے ڈائریکٹر، آج ان کو تشریف، آج ان کو دفن ہے حکم میں، اور جتنے بھی مومنوں مومنات دنیا سے گزر گئے، پروردگار ان کی مغفرت کا، جتنے بھی مومنوں مومنات بیمار ہیں، پیچھے کا بیمار ہے، اور جتنے بھی بیمار ہیں، خصوصاً اس مسجد میں جو بیٹھے ہیں یا ان کے لوگ پروردگار سب صحت کامل و عاجل لینا، پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، گھروں پر اپنی خیر و برکات کو نازل فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین، ہمارے شہداء، ہمارے خصوصاً والدین، ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار تمام مومنوں مومنات خصوصاً حاضرین مجلس کی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار جتنے بھی زائرین ہیں، عزادار ہیں، خصوصاً میں خبریں سن رہا تھا، بہت سارے داعش کے بندے پکڑے ہیں رات میں کہ اردو دھماکہ کرنا چاہ رہے تھے زبانوں کے اوپر۔ پروردگار جو بھی یہ مانوسی باتیں رکھتے ہیں
ان کو ذلیل و نابود فرما پروردگار ہمارے تمام زائرین خصوصاً اربعین کے جو پیدل عزاداری ہے اس کے زائرین کی حفاظت فرما پروردگار دنیا اور آخرت میں ہمیں قرآن و اہل بیت سے فتنہ فرما قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اس کے دشمنوں کو قابل اسرانی ذلیل و نابود و خوار فرما اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر بلند آواز سے صلوات